ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج اجمل سراج ہمارے ساتھ ہیں، قطعات کے شہنشاہ کہلاتے ہیں اور آپ روزانہ ان کے قطعات پڑھتے ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قطعات کے حوالے سے بات کریں، آپ کا روئے سخن خاص طور پر کن چیزوں کی طرف، کن موضوعات کی طرف رہتا ہے، کن چیزوں کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کے سامنے کچھ قطعات آپ کے رکھیں گے، مثال کے طور پر کہ آپ سنیں، محظوظ ہوں، محسوس کریں۔ آپ کے حوالے سے قطعات کے آپ لاجواب آدمی کہلاتے ہیں آپ، اور میں آپ قبول کریں نہ کریں، لیکن یہ اصل میں جو قطعات کا لکھنا ہے تو یہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میں جب بھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کس وقت کس طرح سے یہ کام ہو گیا کہ مجھ سے کہا گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اور دوست تو وہ ہمارے بڑے بھائی کے ہیں، اچھا، لیکن ہمارے بھی دوست ہیں، اور ان کا نام ہے اسامہ بن رضی۔ جی جی جی۔ تو ایک زمانے میں اسامہ بن رضی صاحب جو ہے وہ جسارت میں کچھ دن آئے اور جی اس کے معاملات کے کرتا دھرتا رہے، اور تو جس زمانے میں اسامہ بن رضی صاحب جسارت میں تھے، انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا قطع لکھیں۔ تو میں نے کہا یہ تو مجھے آتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا مجھے آتا نہیں ہے؟ ہاں، میں نے لکھا نہیں تھا کبھی، اور میں نے لکھا تو لکھا نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں قطع لکھوں گا کبھی۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں اس بات کو ہی نہیں سوچا تھا کبھی میں نے کہ میں کبھی عمدن کوئی شاعری کر سکوں گا، یا ویسے تو یہ اس کو میں ابھی بھی آج بھی جو ہے وہ شاعری کے زمرے میں نہیں لاتا، اور نہ شاعری کے کھاتے میں رکھتا ہوں ان قطعات کو، اور نہ مجھے یاد رہتے ہیں۔ یا صنف قطعات پر آپ صنف قطعات پہ میں کیوں کہوں، اس لیے کہ اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے کیے کو ایسے کہنے کی۔ لیکن اپنا جتنا بھی میرا کلام ہے، اور وہ کوئی کم نہیں ہے، وہ 1999 سے آج 16 سال ہو رہے ہیں، 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں۔ جی جی جی۔ تو 16 سال اور 365 دن بار بار آپ 16 جگہ پہ رکھ کے اگر آپ پوری لکیر کھینچ کے نیچے ٹوٹل کریں گے تو وہ اتنے دن نکلیں گے، اگر آپ کو ایسے کرنا آتا ہو جیسے مجھے ٹوٹل کرنا آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے ہیں، آپ جو قطعات تو ٹوٹے کرتے ہیں۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، اور ہمیشہ سے یعنی اپنے بچپن سے ہی جو ہے، ہاں یقیناً نظریہ رکھتے ہیں، بالکل ایک سیاسی جو ہے ذہن بنا ہوا ہے میرا۔ میں ہر دن جو ہے وہ پوری دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے باخبر ہونے۔ اچھا، یہ تو اب جا کے اصل میں آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ ساتھ ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر باہر بیٹھ کے کہیں اپنا تماشا دیکھے نا تو اس کو خوب نظر آئے گا۔ مثلاً جب میں 7 سال کا تھا، 8 سال کا تھا، جب میرے گھر میں اخبار نہیں آتا تھا، تو اس وقت بھی قدرت نے ایک موقع مجھے فراہم کیا ہوا تھا کہ میں جیسے ہی اپنی گلی سے باہر نکلتا تھا تو سڑک پہ ایک دودھ والے کی دکان تھی، وہ پہلوان نام تھا ان کا، پہلوان بھائی کہلاتے تھے وہ۔ تو پہلوان بھائی وہ کیا آواز دیتے تھے، او اجمل ادھر آؤ، لو یہ مجھے اخبار پڑھ کے سناؤ۔ تو میرا کام، وہ یہ کہتے تھے یہ والی خبر، ایسے کر کے وہ یوں کرتے تھے، یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ایسے کر کے وہ یہ کیا ہے، تو پھر میں ان کو بتاتا یہ اچھا اس کے نیچے کیا ہے، یہ تصویر کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، میں بتاتا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے، یعنی جس زمانے میں ہمارا کسی معاملے سے کوئی لینا ایک نہ دینا دو والی صورتحال تھی، اس وقت بھی ہم ایوب خان اور وہ بھٹو کا دور تھا، یہ جو میرا بچپن ہے، تو میں اس وقت جو ہے وہ ان کو پی این اے کی خبریں اور بھٹو کی خبریں بچپن میں پڑھ کے سنا رہا ہوتا تھا، 77 میں 76 میں یہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر تو خود ہی اخبار میں آ گیا۔ پھر میرے گھر میں جو ہے وہ ایک سیاسی اور سماجی
ایک موومنٹ ہمیشہ سے رہی، لوگ جو ہے وہ سیاست سے وابستہ رہے، اور میرے والد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے، میرے بھائی جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن تھے، بھی جماعت اسلامی کے رکن ہیں. تو ایک طرح سے میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہا، اور مجھے بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں، میرا دل چاہتا تھا بعض اوقات کہ میں کس طرح سے اپنی بات کا اظہار کروں. اچھا، چونکہ کوئی تنظیمی وابستگی کبھی بھی نہیں رہی، تنظیمی وابستگی کبھی نہیں رہی، کبھی بھی کسی وقت میں بھی تنظیم میں کبھی بھی جو ہے وہ کہ میں کسی جمعیت میں رہا ہوں یا جماعت میں رہا ہوں یا تحریک محنت میں یا پاسبان میں، وہ نہیں رہا کبھی. لیکن نظریاتی ہم آہنگی ہمیشہ سے رہی پہلے دن سے. تو یہ موقع ملا قطعات لکھنے کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے طور پہ بہت بھرپور اپنے طور پہ کوششیں کی. جس وقت میں جو لمحہ گزر رہا ہوتا ہے ہم پر، مسلمانوں پر اور انسانوں پر، اس کو بعض اوقات جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں، اس کو جانے نہیں دیتے، ایسے چھوڑ نہیں دیتے، اپنی بات کر گزرتے ہیں. اور جو بنیادی آپ نے کہا تھا نا کہ بنیادی کیا آپ کہنا چاہتے ہیں خطے میں، تو اصل میں جو بار بار جو ریپیٹ ہوتی ہے، جو بات بار بار پلٹ کے آتی ہے، وہ تو ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا خاندان کنبہ ہے، یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو کیوں جو ہے وہ تم اپنا غلام بناتے ہو؟ یہ اس کی کائنات ہے، یہ اس کا سامان ہے، تم اس پر کیوں قابض ہو گئے ہو؟ یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، بس یہ ایک، اگر ایک مصرے میں اگر بات کی جائے تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام. بڑے ایونچوئل ہوتے ہیں کہ لمحاتی ہوتے ہیں، ٹاک آف دی ٹاؤن ہوتے ہیں، جو واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے، روز ہو رہا ہوتا ہے، اسی کو آپ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ میرا قطعہ یا کسی کا بھی قطعہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ لمحہ گزر چکا ہے. اسی قطعے نے جس لمحے میں وہ وارد ہوا، جس لمحے میں وہ پڑھا گیا، اس نے لوگوں کو ہنسا دیا، لوگوں کو رلا دیا، لیکن آج اس کی قیمت ایسی ہے کہ وہ خبر ہی نکل گئی. ابھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ اس کائنات میں آدمی کی جو حیثیت اور حقیقت ہے وہ کتنی بلند ہے اور کتنی کم ہے، کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقرب ترین جو لوگ ہیں وہ ہیں اس کے انبیاء، اس کے رسول، وہ ان کو بھی جو ہے ان میں سے کتنے لوگوں کا نام جو ہے اس نے جاری کیا، اس نے اتنے لوگوں کا کام، کتنے لوگوں کا نام جاری کیا، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اجمل سراج صاحب، بہت سارے قطعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایور گرین، سدا بہار قسم کے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسے قطعات جو ہے وہ نظر قارئین کریں تاکہ وہ جو سدا بہار قطعات ہیں جس کچھ اکا دکا مجھے یاد ہے. جیسے مجھے ایک قطعہ یاد رہ گیا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ تھا وی آئی پی موومنٹ. اچھا. تو وہ یہ تھا کہ صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، یوں گزرتے ہیں شاہراہوں سے، منہ چھپائے ہوئے گزرتے ہیں جیسے مقروض قرض خواہوں سے. واہ، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. تو وہ ٹنٹڈ گلاسز میں کر کے ایک دم سے گزر گئی گاڑی. اچھا، اب وہ یقیناً جو ہے وہ قرض خواہوں سے کہ مقروض تو ہے نا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ناظرین، وقفے کے ساتھ ہم دوبارہ بات جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.